السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انور۔ دوستو جو آپ کو آج میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی لفظ بلفظ سچی کہانی ہے۔ یہ سن 2011 کا واقعہ ہے، جب میں بلوچستان کے ایک شہر بھاگ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میں جس جگہ میں رہتا تھا اس جگہ میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور ایک کمرہ میرے استعمال میں تھا۔ دوستو، ایک دن میرے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ انور بھائی آج ہم دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں کھائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوستوں نے مجھے کچھ سامان لے کر دیا، ان میں گوشت بھی شامل تھا۔ میں نے دوپہر کو گوشت بنایا۔ جب سالن تیار ہو گیا تو میں نے دوستوں کو فون کیا کہ جب آپ آئیں تو بازار سے روٹی دے کر آئیں۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ 10-15 منٹ کے لیے بازار آئیں، پھر اکٹھے چلتے ہیں اور ہوٹل سے روٹی بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سالن کو نیچے رکھا، پھر اس کے اوپر اینٹیں وغیرہ دے کر اس کو اچھی طرح سے مضبوط کیا۔ پھر میں کوارٹر بند کر کے چلا گیا بازار۔ ادھر بازار اپنے دوستوں سے ملا، ہم نے کھانے کی کچھ سامان لیا اور گئے ہوٹل۔ پھر ہوٹل سے ہم نے روٹی بھی لے لی۔ پھر جب ہم واپس کوارٹر میں پہنچے تو دوستوں نے کہا کہ آپ روٹی لے گئے، ہم روٹی کھاتے ہیں۔ جب میں کچن میں گیا، دیکھا تو ادھر دیگچی پڑی تھی، مگر دیگچی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے اوپر انڈیں بھی پڑی تھی، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہڈیاں پڑی تھی۔ تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کوارٹر میں بہت دفعہ گوشت پکایا تھا، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یار ادھر تو کچھ بھی نہیں، دیگچی ساری خالی ہے، اس میں سالن کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست بھی حیران رہ گئے۔ جب آئے دیکھا تو بالکل اس میں سالن کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان آیا کر لے گیا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ بہرحال دوستوں نے کہا کہ دوبارہ آپ سالن پکاؤ۔ میں بازار گیا، پھر دوبارہ گوشت لے آیا اور سالن تیار کیا۔ پھر جب سالن تیار ہوا تو دوستوں نے کھایا اور پھر چلے گئے۔ دوستو یہ اسی دن کی بات ہے، جب شام کا ٹائم تھا تو میں نے رات کے کھانے کے میں نے بندوبست کیا۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے سامنے ایک بلا آیا، کالے رنگ کا بلا تھا اور قد و قامت میں جسامت میں عام بلوں سے بڑا تھا۔ جسے گدڑ ہوتا ہے، آپ یقین کریں یہ گدڑ جتنا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایسا بڑا بلا نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں جا رہا تھا اور میری طرف ایسے گھور رہا تھا جیسے انسان کسی دشمن کو دیکھتا ہے۔ میں نے مٹی کے تھوڑے کنکر اٹھائے، اس کو مارنے لگا، مگر وہ نہیں جا رہا تھا۔ پھر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بلا نہیں ہے، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ دوسری مخلوق ہے۔ پھر میں نے اس کو اللہ کے واسطے دیے، پیغمبروں کے واسطے دیے۔ اس کو بولا کہ میں ادھر مسافر ہوں، کمزور دل کا ہوں، آپ مجھے ڈراؤ نہیں، جو بھی مخلوق ہو آپ کو اللہ کا واسطہ ادھر سے چلے جاؤ۔ تو اس نے ایسے میاؤں کیا، اپنی دم کو ادھر ادھر کیا، پھر چلا گیا۔ پھر میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اور مخلوق تھی۔ بہرحال وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوستو تقریباً اس واقعے کے بعد 15 دن کے بعد دوپہر کا وقت تھا، میں اندر سویا ہوا تھا کمرے میں۔ دیکھا کہ میرے کمرے میں بالکل دھواں بھر گیا ہے اور میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ جب میں باہر نکلا، دیکھا کہ جس کمرے میں تالا لگا ہوا تھا، جو کمرہ بند تھا، اس کمرے سے دھواں آ رہا ہے۔ دھواں اتنا زہریلا تھا کہ عام آدمی ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جلدی اپنے کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ میں نے پڑوسیوں کو بلایا، پڑوسی آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ کمرہ بند ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ میری مدد کریں، اس آگ کو بجھائیں۔ تو میرے ایک دوست نے اس کمرے کا تالا توڑا، اندر گئے۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا، زمین سے دھواں نکل رہا تھا، آگ وغیرہ نہیں تھی، ایسے تیز دھواں زمین سے نکل رہا تھا۔ تو ہم ادھر پانی بھی گرایا، مگر دھواں نہیں رک رہا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا بہادر۔
بہادر نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ پھر وہ اندر چلا گیا، پھر جا کر ادھر اللہ تعالیٰ کے واسطے دیے کمرے میں، نبیوں کے واسطے دیے۔ پھر آپ یقین کریں وہ آگ رکتی رکتی جو دھواں تھا 15-20 منٹ میں بالکل ختم ہو گیا۔ پھر میرے اس دوست نے کمرے میں جھاڑو لگایا، اگربتیاں جلائیں، پھر باہر آ کر آیا، اس نے کہا اب دوبارہ کمرہ کے تالا لگا دیں اور دوبارہ اس کمرے میں آپ نہیں جائیں۔ میں نے تالا لگا دیا، میں تو کمرے میں پہلے بھی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال آگ بجھ گئی اور سارے دوست چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں ڈرنے لگا اور اپنے کوارٹر میں کم آنے لگا، مگر مجبوری تھی، سرکاری احکامات تھے۔ دوستو اس واقعے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر سردیوں کا موسم تھا، میں اندر کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کو گرمی محسوس ہوئی۔ میں نیند سے اٹھ گیا، میں نے دیکھا جو میرا لحاف تھا، میرا کمبل تھا، وہ آدھا جل چکا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں اٹھا، میں نے کلمہ پڑھا، پھر کمرے سے بھاگ گیا۔ پھر میں نے دوستوں کو بلایا جو میرے نزدیک پڑوسی تھے، رات کا ٹائم تھا، وہ آ گئے۔ میں نے کہا یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اسی دوست بہادر نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں، نہیں تو آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ دوست ساری رات میرے ساتھ رہا، صبح ہوئی، پھر ہم نے وہ جگہ خالی کر دی اور کوارٹر کو اپنا بند کر دیا۔ پھر میں جا کر ملا مالک کے مکان سے، میں نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے تھے، آپ بتائیں ایسا کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ یار جو ہمارا ایک کمرہ ہے اس میں